قربان کر دیں گے، ہم قوم موسیٰ کی طرح پیچھے ہٹنے والوں میں سے نہیں ہیں، ہم جان قربان کر دیں گے۔ آپ ارشاد تو فرمائیں، ہم آپ کہیں تو ہم بھرے فنا میں کود جائیں گے یا رسول اللہ۔ جب حضور نے صحابہ کرام کی جوش اور جذبات کو دیکھا تو میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا کہ ہم تو جنگ تو نہیں کرنا چاہتے، لیکن جب انہوں نے جنگ مسلط کر دیا تو ہمیں پیچھے ہٹنا مناسب نہیں ہے، لہٰذا تیاری کرو۔ جلدی جلدی تیاری ہوئی اور پھر میرے مصطفیٰ کریم نے حکم فرمایا کہ پیش قدمی کیا جائے، بدر کی طرف بڑھا جائے۔ اللہ اکبر۔ مورخ لکھتے ہیں کہ مٹھی بھر جماعت، وہ 313 پر مشتمل جماعت جب مدینہ منورہ سے نکلے نا تو مورخ لکھتے ہیں کہ مسلمانوں کے پاس صرف 2 گھوڑے تھے۔ کتنے گھوڑے؟ صرف مسلمانوں کے پاس 2 گھوڑے تھے، 6 ذرائع تھی، ذرا جو پہنے جاتے ہیں جنگ میں، اور 8 تلواریں تھی مسلمانوں کے پاس۔ اور لکھتے ہیں کہ ان 8 تلواروں میں نا کسی تلوار کا دستہ ٹوٹا ہوا، کسی کے نوک ٹوٹے ہوئے، اور کسی کے جو ہے نا کوئی تلوار زنگ آلود تھے، وہ بھی سلامت نہ تھی۔ یہ مختصر جماعت، نہ سامان حرب ضرب ہے، نہ کھانے پینے کا سامان ہے، نہ جنگ کے لیے لڑنے کے لیے کوئی سامان ہے۔ اللہ اکبر۔ جو کپڑے پہنے ہوئے تھے نا، مورخ لکھتے ہیں کہ وہ کپڑے بھی اس طرح سے تھے کہ پورا جسم میں ڈھپا نہیں جا سکتا تھا۔ کسی کے چادر تھے تو کسی کے لنگی تھی تو کسی کے کچھ تھے، تو اس طرح سے جو بھی تھے ان میں بھی پیمند لگے ہوئے تھے۔ یہ کیفیت تھی مسلمانوں کی۔ اللہ اکبر۔ جب یہ ملک کی قافلہ مدینے کی گلیوں سے نکلے نا، جس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا تو اپنے ہاتھ میں کھجور کے ڈنڈے لے کر نکل جاتے ہیں، کھجوروں کے ڈنڈے لے کر نکل جاتے ہیں۔ تو اس زمانے میں یہودیوں کی دکانیں ہوا کرتی تھی مدینہ منورہ میں۔ جب یہودیوں نے مسلمانوں کی کیفیت دیکھی کہ ان کے پاس لڑنے کے لیے نہ تعداد ہے، نہ سامان حرب و ضرب ہے، نہ گھوڑے ہیں، نہ تلواریں ہیں، نہ تیر ہے، نہ بھالے ہیں، یہ کس کے بھروسے جا رہے ہیں؟ تو یہودیوں نے صحابہ سے کہتے، وہ یہودی صحابہ سے کہتا ہے کہ مسلمانوں کس کے بلبوتے پہ جا رہے ہو؟ کیا ہے تمہارے پاس؟ کس کے آسرے پہ جا رہے ہو؟ نہ تمہارے پاس تلواریں ہیں، نہ تمہارے پاس جنگ کرنے کے لیے جو ہے نیزے بھالے ہیں، نہ تمہارے پاس جو ہے گھوڑے ہیں، نہ تمہارے پاس کوئی ساز و سامان ہے، نہ تمہارے جسم کو ڈھپنے کے لیے کوئی صحیح سے کپڑا ہے۔ تم کس کے آسرے پہ جا رہے ہو؟ کس پہ بھروسہ کر کے تم جا رہے ہو؟ جبر کی اتنی بڑی قوت سے ٹکرانے کے لیے، اتنی بڑی طاقت سے ٹکرانے کے لیے جو ہر طرح کے ساز و سامان سے لیس ہے، کھانے پینے کے سارے سامان ان کے پاس مہیا ہے، جنگ کے سارے اسباب ان کے پاس ہے، تعداد بھی تمہارے سے 3 گنا زیادہ ہے۔ تم کس کے بھروسے جا رہے ہو؟ تمہارا کون سا آسرا ہے؟ کس کے آسرے پہ تم جا رہے ہو اتنی بڑی قوت سے ٹکرانے کے لیے؟ تو مسلمان جواب دیتے ہیں، او یہودیو سنو سنو، نہ تیر پر، نہ تلوار پر، نہ نیزے بھالے پر، نہ تیر پر، نہ تلوار پر، نہ تیر پر تکیہ، نہ نیزے بھالے پر بھروسہ۔ اگر ہمیں بھروسہ ہے، اگر ہم جا رہے ہیں کسی کے آسرے پر، تو یہ جو کالے کملے والے ہیں نا ہمارے ساتھ میں، یہ کالے کملے والے کے آسرے پر ہم جا رہے ہیں، یہ میرے مصطفیٰ کریم کے آسرے پر ہم جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ ملک کی قافلہ 17 رمضان المبارک میدان بدر میں جو ہے یہ لڑائی شروع ہوتی ہے۔ مختصر میں اس کو بتانے کی کوشش کرتا ہوں۔ اس درمیان بہت سارے واقعات بھی ہوئے ہیں، البتہ 17 رمضان المبارک کا وہ دن سورج طلوع ہوا تو ابو جہل نا ایک ٹیلے پہ کھڑا ہوا، ایک ٹیلے پہ کھڑا ہو کے ابو جہل نے اعلان کیا کہ مسلمانوں سنو، ہمارے پاس لات ہے، عزا ہے، حبل ہے، یہ ان کے خداؤں کے نام تھے، ہے نا، ان کے خداؤں کے نام تھے، لات، عزا، حبل۔ وہ کہتا ہے ابو جہل کھڑے ہو کے کہ ہمارے پاس 360 خدا ہے، لات ہے، عزا ہے، حبل ہے ہمارے پاس، اور تمہارے پاس صرف ایک خدا ہے۔ تو میرے مصطفیٰ کریم حضرت علی سے ارشاد فرماتا، علی تو بھی ایک ٹیلے پہ کھڑے ہو جا اور پکار کر کافروں سے کہہ دے، اے کافروں سنو، واللہ مولانا ولا مولا لکم، اللہ ہمارا مولا ہے، تمہارا مولا ہی کوئی نہیں۔ تمہارے 360 بت ہے اپنے صنم خانے میں، ہمارا خدا ایک ہے، ہمارا خدا مددگار ہے، تمہارا کوئی مددگار نہیں۔ حضرت علی نے اعلان کیا کھڑے ہو کر، اور پھر میرے مصطفیٰ کریم نے، تاریخ نے لکھا ہے کہ میرے مصطفیٰ کریم نے اپنے سر کو سجدے میں رکھ دیا، سجدے میں رکھ دیا۔ وہاں پر ایک مسجد عریش جس کو بولتے ہیں آج، صحابہ کرام نے اس دن حضور کے لیے ایک مسجد بنائی تھی، کھجور کے درختوں کے پتوں سے اور لکڑیوں سے مسجد بنائی تھی۔ حضور اس مسجد عریش میں اپنے سر کو سجدے میں رکھتے ہیں۔ سجدہ، میں بار بار کہتا ہوں، یہ سجدہ اتنی بڑی قوت کا مالک ہے، اتنی بڑی قوت کا مالک ہے یہ سجدہ، اللہ اکبر، ہزاروں ایٹم بم میں وہ طاقت نہیں ہے، ہزاروں میزائل میں وہ طاقت نہیں ہے جو ایک سجدے میں وہ طاقت ہے۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ آج نا
हमारे पेशानियों से सजदों की तरफ छिन गई है। आज सजदों की आबरू हमसे छिन गई है। वो सजदा मेरे मुस्तफा करीम अपने सर को सजदे में रखते हैं, अल्लाह के बारगाह में अर्ज करते हैं। लफ्ज क्या थे मौरकिन ने लिखा है, इब्न हशाम ने लिखा है, जुमले क्या थे, हुजूर के लफ्ज क्या थे। हुजूर अपने सर को पेशानी को सजदे में रखते हैं और अल्लाह की बारगाह में अर्ज करते, मौला मेरे मालिक, मेरी पूरी जिंदगी कमाई, मेरी पूरी जिंदगी का ये असासा, पूरी जिंदगी की मेहनत, ये मुट्ठी भर जमात, ये तेरी बारगाह में लेके आया हूं, मैं तेरी बारगाह में मैंने हाजिर कर दिया है। मौला मेरे मालिक, मैं ये नहीं कहता कि तू मेरे इन सहाबा को बचा ले। मौला ये तिनका जमा करके मैंने जो घोंसला बनाया था, कभी ताइफ के बाजारों पत्थर खाकर, कभी मक्के की गलियों में काटने वाले दरख्त, काटने वाले रास्तों से गुजर करके, कभी कूड़े के दान से गुजर करके, जो तिनका जमा करके, इन कुफ्फारों के जुल्म और सितम को बर्दाश्त करके, जो तिनका जमा करके मैंने घोंसला बनाया था, मौला आज ये कुफ्फार की आंधी इस घोंसले को जला देना चाहती है। मेरे मुस्तफा करीम सर को सजदे में रखते हुए अल्लाह की बारगाह में अर्ज करते हैं, मौला मैं ये नहीं कहता कि तुम मेरे इन मुट्ठी भर जमात को बचा ले, लेकिन मेरे मौला आज अगर ये घोंसला जला दिया गया, आज अगर ये मुट्ठी भर जमात खत्म कर दिए गए, तो मेरे मौला कयामत तक तेरा नाम लेने वाला जमीन पर कोई बाकी ना रहेगा। सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, मेरे मुस्तफा करीम रोते जा रहे हैं, अल्लाह की बारगाह में दुआएं करते चले जा रहे हैं। अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते, मैं हुजूर के साथ था, क्या देखता हूँ कि मेरे मुस्तफा करीम अचानक सर को सजदे से उठाते हैं, मेरे मुस्तफा करीम के चेहरे पर मुस्कुराहट है। हुजूर इरशाद फरमाते, अबू बकर सिद्दीक मुबारक हो, अबू बकर सिद्दीक मुबारक हो, अल्लाह की मदद आ गई है, जिब्रील अमीन फरिश्तों की जमात को लेकर पहुंच गए हैं। अल्लाह अकबर। फिर वो जंग जिस तरह से सहाबा किराम फरमाते हैं कि हम जंग लड़ रहे थे मैदान बदर में, तो कोई काफिर ऐसा होता था कि जिसका मारने वाले होते थे उसका सर पहले से कट जाता था, यानी फरिश्तों की मदद इस तरह से पहुंची थी। और रिजल्ट यह आता है